شیخ رشید صاحب کی ایک شناخت ہے نا، اور وہ شناخت یہ کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جب کوئی رائے دیتے ہیں تو بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہ مولانا صاحب میرے دینی بھائی ہیں، وہ اسلام آباد آ جائیں، میں ان کو سب چائے پلاؤں گا۔ پچھلے دنوں میں ان سے ایک صحافی نے پوچھا تھا کہ آپ حکومت کو کیا مشورہ دیتے ہو ایسی پوزیشن میں، تو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو مشورہ دوں گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے معافی مانگ لو۔ یہ ایسا ہے نا کہ یہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تو اس کے منہ کے اندر گالی ہے نا، چور ہے، ڈکیت ہے۔ یہ شیخ صاحب نے کہاں ہے مفتی صاحب وزیر اعظم کو کہ مولانا صاحب سے معافی مانگ؟ خیر ہاں یعنی میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب کے نسبتاً زیادہ نرم بات کرتے ہیں عمران کے مقابلے میں۔ اچھا، جب یہ عمران کے مقابلے نرم بات کرتے ہیں، وہاں قیادت مولانا صاحب کے پاس ہے، تو انہوں نے ریلوے کے وزیر کو بہتر پوزیشن پہ لا کر وہ اب منت سماجت پہ اتر آئے ہیں۔ میں آپ کو خفیہ باتیں تو نہیں بتا سکتا کہ خفیہ طور پر کتنی پریشانی ہے ان کو۔ ایک سیکنڈ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلوے سے ان کو ایک بہتر انٹیریئر منسٹر کی پوسٹ اس لیے دے دی گئی ہے کیونکہ وہ مولانا صاحب کے لیے ہمیشہ سافٹ بات کرتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس لیے مولانا صاحب کو اپیز کر سکیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے انٹیریئر منسٹر بنا دیے گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، میں یہی بات سمجھا رہا ہوں، اگر ان کے خود عمران خان اگر مولانا صاحب کے پاس جائے گا تو کیا منہ لے کر جائے گا؟ اس نے تو 22 سال تک یہ کہا ہے ڈیزل ڈیزل ڈیزل، اور ڈیزل کا کیا معنی ہے؟ گالی ہے۔ اگر ڈیزل میں کوئی بدعنوانی ہے تو ان کی پچھلی حکومت بھی تھی، اب بھی صوبے میں حکومت ہے، مولانا صاحب کے ہاتھ صاف ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کوئی کیس بنا دیں، لیکن یہ اس کو یہ ایک گالی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اپنے تمام اس جلسوں میں جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے۔ اس دفعہ انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت میں یہ کہا ہے کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں، یہ پہلے شیخ رشید صاحب والی بات کا میں جواب اگر آپ اجازت دینا عباسی صاحب سے لے لوں، کیونکہ یہ عباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا نہیں ہے جی ابھی۔ مفتی صاحب یہ استعفوں والا کا بھی پلیز بتا دیں، اس میں بھی کنفیوژن جو 31 دسمبر میں عرض کرتا ہوں نا، جمع کرا دیں اس سے پہلے۔ نہیں نہ یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہے، آپ ناراض نہ ہوں۔ یہ آپ جو انٹرو دیتے ہیں، انٹرو یک سائیڈ نہ دیا کریں، انٹرو آپ کا اپنا موقف ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ ہمارے لیے رکھا کریں، ساری حکومت کو خوش نہ کریں۔ دیکھو آپ لوگ جانبدار ہوتے ہو تو قوم کو اچھا پیغام ملتا ہے۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی بات ہے جو غلط کی میں نے کیا کہا؟ کیا آپ نے انٹرو میں یہ قطعاً نہیں کہا کہ یہ 2018 کا الیکشن غلط ہوا ہے تو لوگ اس کو نہیں مانتے، آپ نے تو یہ نہیں کہا نا۔ آپ ایسی بات کرتے ہیں جیسا کہ یہ جائز الیکشن ہے۔ بھئی ہمارے تو کیا نہیں کہا میں نے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے، میں یہ بول رہا ہوں نا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ اسمبلی غلط ہے، یہ ٹھپے کی بنیاد پر آئی ہے۔ ایک جملہ تو ہمارے لیے بولو نا، آپ ایک سائڈ بولتی ہو تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ سارے جلسوں میں بات کریں، ہر ٹاک شو کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، بھائی وہ ادھر عمران خان ایک وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ نہیں مانتے، آپ جلسوں میں بات کریں، آپ کی تحریک چل رہی ہے، آپ سارے جلسوں میں جو بات کرتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں، اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، یہ پروگرام بھی اسی پہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ ایک طرف کا موقف دکھا رہے ہیں۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یا رانا صاحب، مفتی کفایت اللہ، فیصل کریم کنڈی، 3 لوگ تو اپوزیشن کے ہیں، ایک صداقت علی عباسی حکومت کا بندہ ہے، تو ادھر سے وہ بیچارہ مل جاتا ہے اور کوئی ملتا نہیں ان کے پاس، ورنہ تو آپ ان کو بلا لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ 2 ہم میں رکھیں، 2 ان میں رکھیں، لیکن جب آپ انٹرو دیں تو یہ معلوم ہو کہ یہ انٹرو میرا حصہ بھی ہے، یا ان کے اتحادیوں کو بٹھا دیں تو پھر آپ یہی بات کریں گے، پھر کہیں گے دیکھیں جی حکومت کا پی ٹی آئی سے بھی آ گیا اور اتحادی کی جماعت کے بھی بٹھا دیے، تب بھی آپ کو اعتراض ہے، تو مولانا صاحب ایسے تو نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتے۔ میں عباسی صاحب سے ذرا مجھے موقف لینے دیں، عباسی صاحب سے موقف لینے دیں۔ آپ موقف لے لیں لیکن انٹرو میں ہمارا حصہ کریں۔ بھائی آج کل آ کوئی نہیں رہا اس لیے آپ کو بھیجوا سر آپ میری جگہ انٹرو دے دیجئے گا اگلے پروگرام میں۔ مفتی صاحب چلے، عباسی صاحب وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو یاد ہے نا، مفتی صاحب ہمارے پیارے بھائی، یہ پچھلے سال جنوری میں انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے
کہ انہوں نے حکومت کو استعفیٰ دلوا دیا, استعفیٰ ان کی جیب میں ہے. آج یہ بھی ہمت کر لیتے ہیں اپنے عالم میں, لیکن وہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان کی ساری باتیں ردی میں چلی گئی. لیکن یہ ہمت کرتے ہیں. میں تو حکومت کا آفیشیل اسپوکس پرسن ہوں, آپ بلاتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے, تو آپ سوال کریں, میں جواب دوں. مفتی صاحب تو ایسے ہی دل لگانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس لیے وزیر داخلہ لگا دیے تاکہ مولانا صاحب جو ہیں ان سے مذاکرات کے لیے ان کو بھیجا جا سکے, کیونکہ شیخ رشید صاحب کا ایک نرم گوشہ ہے مولانا صاحب کے لیے, وہ کبھی سخت بات نہیں کرتے. یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کا خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. مفتی صاحب تو مولانا کو پرائم منسٹر بنانے کے بھی خواب دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ریلیونٹ بات یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ اپنے, میں تو سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ کہ ایک دفعہ پھر گلی میں بند ہو گئی ہے, اور وہ اب استعفے دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر 84 بندے ہوں تو بھی پارلیمان چلتا رہے گا, 84 سے کم ہو تو بھی چلتا رہے گا, بشرطے کہ کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ نہ کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایل تھاٹ ان کا آئیڈیا, ان کا خیال تھا کہ یہ دباؤ بڑھائیں گے اور دباؤ پہ ان کو ہم کوئی گھٹنے ٹیک کے, جو ان کا اصل ایشو ہے کہ میاں صاحب کے کیسز ہیں, شہباز صاحب کے کیسز ہیں, زرداری صاحب کے کیسز ہیں, تو یہ کسی طرح سے کوئی نیب کو کوئی قانون ختم ہو جائے اور ان کو این آر او مل جائے اور یہ باہر آ جائیں. لیکن اب اگر انہیں کوئی ضد پکڑ ہی لی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم پولیٹیکل فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ تمام ایشوز جو قومی ایشوز ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پولیٹیکل فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے کیونکہ اب حکومت کو احساس ہوا ہے کہ وہ خود مشکل میں پڑ گئے ہیں, تو اب ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کی یا مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں آئے, یہ تاخیر جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے مسئلہ نہ کھڑا کر دے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی قومی ایجنڈا, قومی ایشو, کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ وہ ہے جو ہم حل نہیں کر سکتے, مسئلہ ان کا کیسز ہے. لیکن چونکہ اپوزیشن ہے اور ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم تھوڑی شہباز شریف صاحب کی طرح ان پہ کوئی گولیاں ماریں گے یا ان کو کوئی ڈنڈے ماریں گے یا گشو کاٹ بھیجیں گے. ہم تو ان کو پیسفلی اپنا بالکل ان کو, لیکن آپ وہ تو عباسی صاحب وہ تو چلیں مانے نہ غلط ہو رہا ہے. وہ ڈی جے بٹ آپ کے جب میوزک سسٹم جلسوں ولسوں کے ارینج کرتا تھا, آج اس کے ساتھ جو سلوک ہوا, جیسے اس کو گھسیٹا گیا, جیسے اس کو پکڑ کے پولیس لے گئی, اس کے گھر کی خواتین کو گالیاں دیتے رہے, پھر اب جہاں پہ کل مریم صاحبہ نے کھانا کھایا وہ ریسٹورینٹ والے کو بند کر دیا, اس کا ہوٹل جو ریسٹورینٹ ہے وہ بند کر دیا, یہ بھی تو غلط ہے نا؟ دیکھیں یہ کوئی پرائم منسٹر لیول پہ کرنے والی نہ باتیں ہیں, نہ ان کا کوئی جواب میرے لیول پہ بنتا ہے. یہ چھوٹے تھانے میں چھوٹے موٹے مسئلے ہیں. اگر وہ ڈی جے بٹ ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے, لیکن اگر اس وقت کورونا ہے اور کورونا کا قانون لاگو ہے اور اگر کوئی کورونا کو پھیلانے کا باعث بنے گا تو اس پہ کیس بنے گا. بھائی آپ نے جب اتنی بڑا رسک لینا ہے تو ہم نے کوئی چھپ کے تو نہیں کہا, سب کو منع کیا ہے کہ بھائی ان کی کوئی جو ان کے سہولت کار ہے ہم ان پہ کیسز کریں گے, بیکاز ہم ان کو. لیکن پھر عباسی صاحب پھر یہ نہ کریں کہ کرونا پھیلانے کا باعث جو ہے وہ پاکستان کا جو غریب شخص ہے وہ بن رہا ہے, جس پہ آپ کا بس چلتا ہے اس کو آپ پکڑ کے لے جائیں, اس پہ کاروائیاں ہوں, اس پہ پرچے کٹ جائیں. پھر جو یہاں پہ بھی آپ نے اگر ڈبل سٹینڈرڈز رکھنے جو باقی لوگ کر رہے ہیں ان پہ کچھ نہ ہو, ان کی گرفتاریاں نہ ہو, یہ بھی پھر غلط ہے. یہ